السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النحل کی آیت نمبر 111 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن آئے گا ہر شخص، تجادل وہ جھگڑا کرے گا اپنے ہی نفس کے بارے میں، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر شخص کو اس کے عمل کا، اور اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہر شخص صرف اپنی فکر لے کے آئے گا، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، مختلف انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ رشتہ دار کام نہیں آئیں گے، کہیں یہ فرمایا کہ مجرم یہ چاہے گا کہ اپنے تمام عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو اپنے بدلے میں پکڑوا دے اور خود چھوٹ جائے۔ کہیں اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر اسے زمین بھر سونا مل جائے تو وہ خرچ کر کے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے تو ایسا کرنے پر راضی ہو جائے گا، حالانکہ دنیا میں وہ کچھ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے پاس وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا دن ہے جس میں مجرم سے بدلے میں کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو سزا ہی دی جائے گی، اور ہر شخص کو صرف اس کے اپنے بارے میں اور ان کے بارے میں جن کو اس نے گمراہ کیا تھا ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ جو لوگ برائی سکھانے والے ہیں ان کو اس پر عمل کرنے والوں کی برائی کا پورا بوجھ ہے، اور جو نیکی سکھانے والے ہیں ان کو اس پر عمل کرنے والوں کی نیکی کا پورا صلہ ملے گا، جبکہ کرنے والوں کے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہی فرمایا کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ نہ تو ان کے اوپر کوئی اضافی بوجھ ڈالا جائے گا کہ ان کو اس کی زیادہ سزا دی جائے، اور نہ ہی ان کی کوئی نیکی کم کی جائے گی کہ اس کا بدلہ نہ دے کر اس پر ظلم کیا جائے۔ اسی سلسلے میں آگے اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ایک بستی کی مثال جو امن والی تھی، اطمینان والی تھی۔ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس کے پاس اس کا رزق آتا تھا، رغدن کھلا، بافراغت، من کل مکان ہر طرف سے، فکفرت بانعم اللہ اس نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بس اللہ تعالیٰ نے چکھا دیا اس کو لباس بھوک کا اور خوف کا، بما کانوا یصنعون اس وجہ سے کہ جو وہ کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں محدثین و مفسرین نے کسی بھی بستی کا خاص نام نہیں لیا، اور یعنی احادیث سے یہ بستی کہیں بھی متعین نہیں کی گئی کہ یہ کون سی بستی ہے۔ اس میں عادی، سمودی اور تمام فرعون کی قوم اور باقی اقوام کی بستیاں بھی آ سکتی ہیں کہ یہ لوگ بھی بڑے بے خوف ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں یہ وقت گزار رہے تھے۔ یہاں انعم کا لفظ استعمال کیا گیا جو نعمت ان کی جمع ہے، یعنی ایک طرح کا ان کے اوپر احسان نہیں تھا، ہر طرح کا انعام ان کے اوپر تھا۔ تو یہ تمام بستیاں اسی طرح ہی تمام قسم کی نعمتوں میں رہیں، اور بعض نے اس کا نام مکہ لیا ہے کیونکہ مکہ بھی ایک ایسی بستی تھی جو اللہ تعالیٰ کے کعبۃ اللہ کی وجہ سے، حرم کی وجہ سے یہ مطمئن اور امن کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، کہ یہ ایک ایسا دور تھا کہ اس میں تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا جاتا، لوگوں کو اغوا کر کے آگے غلام بنا کر بیچ دیا جاتا اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیا جاتا تھا، لیکن مکے کے لوگ ہی ایسے بے خوف اور اطمینان سے سفر کرنے والے تھے کہ ان کے تجارتی قافلے بھی صرف حرم کی برکت کی وجہ سے بچ جاتے تھے، اور ان کو کوئی نہیں لوٹتا تھا، بلکہ سب ان کو تحفظ دیتے تھے اور ان کا
احترام کرتے تھے۔ پھر جب سال کے بعد یہ لوگ حج کرنے کے لیے یہاں مکہ میں آتے تو طرح طرح کا سامان لے کے آتے، اور یہاں یہ لوگ مکان کرائے پہ لیتے، سامان بیچتے اور یہاں کا سامان خریدتے اور اپنے ملکوں میں چلے جاتے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر رزق دیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تو ان کی تنگیوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی اور فرمایا کہ اللہ ان کو اسی طرح کی قحط سالی چکھا دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے دور کی قحط سالی تھی۔ تو ایسے ہی پھر ان کے ساتھ ہوا کہ مسلمانوں کے ہجرت کر جانے کے بعد کچھ تو مسلمانوں نے ان کا غلہ روک لیا، اور کچھ یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اپنا یہ مال اسباب سارا جنگ میں جھونک رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اس قدر قحط میں مبتلا ہو گئے کہ یہ چمڑے اور مردار کھانے تک تیار ہو گئے۔ ان کو دن کے وقت آسمان پر دھواں نظر آنا شروع ہو گیا اور تارے نظر آ گئے ان کو، یعنی اس طرح کی ان کی حالت اور کیفیت ہوئی کہ یہ مجبور ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے یہ آپ کے ساتھیوں نے جو غلہ روکا ہے ان کے پاس ہمارے لیے آپ ان کو کہیے، گزارش کیجئے کہ وہ ہمارا غلہ جاری کر دیں، کیونکہ ہم آخر انسان ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان لوگوں نے ان کا غلہ جاری کر دیا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کو اور ان کی خوشحالی کو بدحالی میں کیوں بدلا؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور البتہ تحقیق ان کے پاس ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، فَكَذَّبُوهُ پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پس پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ساتھ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی اگر اس سے پہلی آیت سے مراد مکہ لیا جائے تو پھر رسول سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اگر عادیوں سمودیوں کی بستیوں میں سے کوئی بستی لی جائے تو پھر ان کا رسول مراد ہے، کہ جب بھی ان کے پاس رسول آیا اور انہوں نے انکار کیا تو پھر ان پر شدت آئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، فرمایا کہ جب بھی کسی بستی کے پاس ان کا رسول آتا تھا لیکن وہ اس کا انکار کر دیتے تھے تو پھر ہم ان کو شدت اور تکلیف میں مبتلا کرتے تھے کہ شاید لعلہم یتضرعون، کہ شاید یہ اللہ کی طرف گڑ گڑائیں اور عاجزی کریں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ تو ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی شخص یا کوئی قوم دین سے روگردانی کرتی ہے تو پھر اس کے اوپر بڑی سخت قسم کی پکڑ آتی ہے۔ اگر اسے سمجھ آ جائے تو اس کی آخرت بچ جاتی ہے، اگر پھر بھی وہ سمجھ نہ لے اور وہ جہالت اور کفر کی طرف پلٹ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سخت پکڑتے ہیں، اور فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، کہ پھر تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی طرح کے ہو جائیں۔ یعنی اگر ایک شخص گناہ گار ہے، بے نماز ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، یا اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حکم کی کھلی نافرمانی کر رہا ہے، اور نافرمانی کے باوجود اس پر رزق کی فراوانی ہے، صحت ہے اس کے پاس، ساری نعمتیں موجود ہیں، تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ وہ ڈھیل تو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان لوگوں کو دیتا ہے، اور اسے فوراً اپنی نافرمانی چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف پلٹ آنا چاہیے۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس کھاؤ اس چیز سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال اور پاکیزہ، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی یہ ہے انسان کے کرنے کا کام کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھے، حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھے، اور اپنے پورے جسم کو اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو شکر پر لگا دے۔ تو یہ شخص ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی خوشی کے ساتھ نعمتیں دے رہا ہے، اور یہ عین عبادت ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اس طریقے سے خرچ کریں جس طریقے سے اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے میرے ہیں، میں نے کمائے ہیں، اب میں ان کو جیسے مرضی اڑا دوں، اور یعنی فضول خرچی، اسراف اور تبذیر میں اڑا دیتا ہے انسان۔ یہ نہیں سمجھتا
کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کو غلط استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی نعمت کو چھین لے۔ تو اللہ کی عبادت میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو، یعنی اپنے جسم کو، اپنی صحت کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کریں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار اور بہنے والا خون اور خنزیر کا گوشت، یعنی اس کے تمام اجزاء سمیت، کیونکہ گوشت کے اندر ہی ہڈیاں اور چربی اور خون اور سب اجزاء گوشت کے اندر ہی ہوتے ہیں، اور گوشت حاصل کرنا یہ کسی بھی جانور کو ذبح کرنے کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں لحم کا لفظ ذکر کیا ہے، ورنہ سور ہو یا باقی حرام جانور ہوں، یہ اپنے کھال اور بال سے لے کر اندر تک ہر چیز ان کی حرام ہوتی ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس کو غیر اللہ کے نام پر پکار دیا جائے، یعنی اس کی روح کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کی روح کو نکالا جائے، تو ایسا جانور چاہے بکرا چھترا ہو حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم، بس جو شخص مجبور کر دیا جائے، نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو نہ ہی وہ زیادتی کرنے والا ہو، بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یعنی قحط کی صورت میں یا کسی اور انتہائی مجبوری کی صورت میں، کہ جب کہ حرام کو استعمال کیے بغیر بندے کی جان نہ بچتی ہو، تو ایسی صورت میں صرف اتنا سا جائز ہے جس سے اس کی روح جاری رہ سکے، سانس جاری رہ سکے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ، اور تم نہ کہو اس چیز کے مطابق جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں۔ السینتکم، یہ لسان ان کی جمع ہے السینہ، یعنی تمہاری زبانیں۔ یہ ایک شخص کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کوئی بات کرتا ہے اور کبھی کوئی بات، تو ہم ایسے جھوٹے شخص کو کہتے ہیں کہ تمہاری تو کئی زبانیں ہیں۔ اور یہ مختلف ایسے لوگوں کے بارے میں بھی یہ لفظ ہے جو دین کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہاری زبانیں جو جھوٹ بیان کرتی ہیں وہ نہ کہو ھذا حلال، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ یعنی ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیں، بلکہ وہی چیزیں حلال ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور وہی حرام ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ حلال اور حرام کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مداخلت کا حق نہیں تھا۔ آپ نے جن چیزوں کو حرام کیا اللہ کے حکم سے کیا، اور جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو اللہ کے حکم سے حلال قرار دیا۔ جس طرح گدھا پہلے کھایا جاتا تھا لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ یہ حرام ہے، اور اسی طرح باقی حرام چیزیں بھی، تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ فرمایا کہ تمہیں حق حاصل نہیں ہے، جب اللہ کے نبی کو نہیں تو ہم کیسے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں حلال حرام، کہ یہ جانور کا دودھ یہ سارا مہینہ تو ہم پئیں گے لیکن کسی ایک دن کا ہمارے پر حلال نہیں ہے، یا اتنے جانور ہیں تو جب ان میں سے ایک کسی فلاں کے نام کا نہ دیا جائے تو باقی بھی حرام ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں۔ ایسا کرنے والے لوگ اس آیت میں شامل ہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور وہ اللہ کے دین میں مداخلت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے، لا یفلحون، کہ وہ فلاح نہیں پاتے، نہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں نہ آخرت کی کامیابی ایسے لوگوں کو ملتی ہے۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، یعنی زندگی کے چند سال وہ کما لیں گے، کھا لیں گے، لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے مالوں کو بٹور لیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا لفظ نہیں بولا کیونکہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، مثلا کسی بڑی عجیب قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں یا ان کو کوئی اور سزا دنیا میں دے دی جائے، تو دنیا میں بھی ان کو ان کی سزا مل جاتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں ان پر ہم نے حرام کر دی تھیں وہ چیزیں قصصنا جو ہم نے بیان کی آپ پر اس سے پہلے، یعنی مختلف جانوروں کی چربیاں اور اس طرح کی چیزیں ان پر حرام کی گئی تھیں۔ اور یہ سختی ان کے اوپر کیوں کی گئی؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ بالکل ایسے ہی جس طرح ایک بچہ کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے کی بجائے شور کرتا ہے تو اسے منہ پر انگلی رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، باز نہ آئے تو کھڑا کر دیا جاتا ہے، نہ رکے تو کان پکڑا دیے جاتے ہیں، اگر پھر بھی نہ وہ رکے تو مرغا بنا دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کو کلاس روم سے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا بھی اصول ہے کہ جب شریعت اتر رہی ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ شریعت میں نافرمانی کرنے والوں پر سختی پہ سختی کرتے جاتے ہیں تاکہ یہ دنیا کی سختی کو پا کر آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور اب جب کہ شریعت نہیں اتر رہی تو اب بھی اللہ تعالیٰ کا یہی اصول ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی جسمانی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، کبھی اولاد کی پریشانی میں، کبھی مال کی پریشانی میں، کبھی ان ساری چیزوں کی طرف سے پریشانی آ جاتی ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو برائی کا عمل جہالت کی وجہ سے کر لیتے ہیں پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تیرا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہالت کا لفظ بولا ہے، تو یہاں جہالت سے مراد لا علمی بھی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کسی بات کو جانتا ہی نہیں اور اس نے اللہ کے خلاف کام کر لیا، جب اسے پتہ چلا تو اس نے توبہ کر لی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور جہالت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اکھڑ پن، ضد، کہ وہ ضد میں آ کر، اکھڑ پن میں آ کر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کام کرتا ہے اور دین کو اپنی رائے کے ساتھ وہ جانچتا ہے کہ میری رائے کیا ہے، میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ نہیں، اگر اس کو سمجھ آئے تو پھر عمل کرتا ہے، اگر سمجھ نہیں آتی تو وہ اللہ کے حکم کو رد کر دیتا ہے۔ ایسا شخص جاہل ہے، کیونکہ انسان کی عقل کا پیمانہ ایک نہیں، ہر شخص کی عقل اپنی اپنی ہے، کوئی بہت عقل مند ہے، کوئی بہت کم عقل ہے، تو دین کو اپنی رائے کے ساتھ ناپنا تولنا یہ غلط بات ہے، یہ جہالت کی راہ ہے کہ ہم کسی مسئلے کو اپنی عقل کے ساتھ سمجھیں کہ مثلاً پردے کا حکم ہے تو ہم کہیں کہ میری سمجھ میں جب آئے گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے تو پھر کروں گی، تو نہیں، کیونکہ ہماری سمجھ سب کی برابر نہیں ہے، اور جس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے وہ ہے اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی سمجھ، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کی عقل کامل ہے، اللہ کے سوا کسی بھی انسان کی عقل کامل نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کے احکامات وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہیں، اس لیے وہ بھی کامل ہیں، ان میں بھی کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ تو دین کے اندر اپنی رائے کو داخل کرنا اور دین کے اندر اپنی سمجھ کو داخل کرنے کی کوشش کرنا اور اپنی ضد اور انا پر اڑے رہنا یہ جہالت ہے، اور جو شخص جہالت کا عمل کرتا ہے اللہ اس کو بخشتے نہیں ہیں، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے، لیکن اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لے، یعنی توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ اس کا گناہ حقوق اللہ کے بارے میں ہے تو 3 شرائط پوری کرے کہ اپنے گزشتہ فعل پر ندامت، شرمندگی اختیار کرے، نمبر 2 آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرے، نمبر 3 اپنے اس گناہ سمیت تمام گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ حقوق العباد کے بارے میں ہے تو ان 3 شرائط کو پورا کرتے ہوئے چوتھی شرط یہ ہوگی کہ وہ مظلوم سے اس ظلم کی تلافی کرے، یا تو اس کو کہے کہ تم مجھ سے بدلہ لے لو، میں نے تمہیں مارا تھا تم مجھے مار لو، میں نے تمہارا مال چھینا تھا تم میرا لے لو، یا اس سے معافی طلب کرے، تو ان 4 شرائط سے اس کی توبہ ہوگی۔ وَأَصْلَحُوا، اس کا یہی مطلب ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا اللہ کے ساتھ وعدہ کرے، تو اس کے بعد اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
تو یہ ہماری زندگی، یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی اختیار کریں اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ نہ ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک فرما بردار جماعت کی طرح تھے، اللہ کے لیے جھکنے والے یا یک طرفہ۔ ولم یک من المشرکین، اور وہ نہیں تھے مشرکین میں سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ مشرکین مکہ اور دیگر لوگ بھی، یعنی عیسائی بھی اور یہودی بھی، ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام اور پیشوا کہہ کر خوشی کا اظہار کرتا اور اس بات پر فخر کرتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے پیشوا ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے بے شمار دلائل پیش کیے اور مشرکین کے عقیدے کا ذکر کرنے کے بعد اس بات کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ تو اللہ کے لیے فرما برداری کرنے والے تھے۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے ایک طرف کو جھکا ہوا، یعنی وہ تمام معبودوں سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے امتن کا لفظ یہاں ذکر کیا ہے۔ اس کا ایک تو معنی امتن کا امام کا معنی ہوتا ہے اور دوسرا جماعت کا معنی بھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری اور اطاعت ایک جماعت کے برابر تھی، یعنی وہ بہت ہی زیادہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ جس طرح ہم کسی ایک شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں جو بہادری کا کام کر رہا ہو کہ یہ تو 10 کے برابر ہے، تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتن قانتاً ذکر کیا ہے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، وہ شکر گزار تھے اللہ کی نعمتوں کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ شاکر یعنی شکر کرنے والا۔ شکر صرف زبان سے ادا کرنے سے مکمل نہیں ہوتا، بلکہ شکر کے لیے اپنے انعام کرنے والے کی پہچان کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کی نعمت کو اپنی ضرورت محسوس کرنا، پھر اس نعمت کو اس کی صحیح جگہ پر خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام میں یہ صرف مکمل پائی جاتی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بیٹے کی قربانی سے گریز نہیں کی، بیوی بچے کو ایک بیابان میں چھوڑ آنے سے گریز نہیں کیا، آگ میں گرا دیے گئے تو گر گئے، لیکن انہوں نے توحید کو نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس کو چن لیا اور اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اس کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں ان کو اچھا بدلہ سب سے زیادہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی پیشوائی عطا کی اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی یہ کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو یک طرفہ تھے، یہ اللہ کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ فرمایا وما کان من المشرکین، دوبارہ اللہ نے یہ ذکر کیا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک ہفتے کا دن مقرر کیا گیا ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور بے شک تیرا رب ضرور فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں پر پیش کیا کہ وہ اس کی تعظیم کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے ہفتے کے دن کو قبول کیا،
اور عیسائیوں پر اللہ نے جمعے کے دن کو پیش کیا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا اور انہیں اتوار کے دن کو اپنے لیے مقرر کیا، اور یہ ہفتے کا جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر پیش کیا تو مسلمانوں نے اسے قبول کیا، اور الحمدللہ اب ہماری امت کے لیے جمعے کا دن آپ نے فرمایا کہ نحن الآخرون، ہم امتوں میں سب سے پیچھے آنے والے ہیں، لیکن دن کے لحاظ سے ہم سب سے پہلے ہیں، کہ سب سے پہلے جمعہ آتا ہے، پھر ہفتہ، پھر اتوار، یعنی مسلمانوں کا دن سب سے پہلے آتا ہے۔ تو یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کو مقرر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سختی کرتے ہوئے ان کو سارے دن میں ہر قسم کے کاروبار سے روک دیا جس پر وہ قائم نہ رہ سکے، اور انہوں نے مچھلی پکڑنے کے واقعات اور ہفتے کی بے حرمتی کے واقعات ان سے سرزد ہوئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ اس کا فیصلہ، یعنی ان کی گناہوں کی سزا اور یا ان کی نیکیوں کی جزا، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے۔ ادعو الی سبیل ربک، پکارو اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے جھگڑا کرو اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا ہو، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کی راہ سے گمراہ ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ دین کی دعوت دیں، یعنی پہلا حکم یہ ہے کہ آپ دین کی دعوت دیں، اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور دوسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مسئلہ اس طریقے سے بیان کرو کہ سننے والے کو سمجھ آ جائے، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ قائل ہو جائے، یعنی اس کی طبیعت کے مطابق بات کرو۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے تھے اور آ کر یہ کہتے تھے کہ ہمیں نصیحت کیجیے، تو آپ کسی کو یہ نصیحت کرتے کہ اپنی خطاؤں پر رویا کرو، اور کسی کو یہ نصیحت کرتے کہ گھر میں بیٹھا کرو اور زیادہ لوگوں کی مجلسیں اٹینڈ نہ کیا کرو، کسی کو یہ نصیحت کرتے کہ غصہ نہ کیا کرو، یعنی مزاج کے مطابق، ضرورت کے مطابق ان کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم نصیحت کرتے وقت اپنے مخاطب کے مزاج کو سمجھیں، اور نصیحت اس وقت میں کریں جب نصیحت کے مؤثر ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوں۔ بعض لوگ کسی ایسے وقت میں نصیحت کر دیتے ہیں کہ مخاطب قبول کرنے کی بجائے لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے، تو یہ ہمیشہ دیکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آپ کے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب ہمیں نصیحت کرتے تھے تو آپ ہماری اکتاہٹ کا خیال رکھتے تھے، یعنی اس طرح سے نصیحت نہیں کرتے تھے کہ ہم اکتا جائیں، بلکہ ہمارے لیے بڑی سہولت دیا کرتے تھے اور اچھے وقت اور اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور وہ اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ وہ لوگ آپ کے پاس چند دن رہے اور دین کے بہت سے اصول اور تعلیمات انہوں نے سیکھیں، لیکن پھر ان کو ان کے گھر اور بچوں کی یاد ستانے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا شوق دیکھا کہ وہ اب اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں تو آپ نے ان کو بڑی خوشی سے اجازت دی اور فرمایا کہ تم لوگ چلے جاؤ اور اپنے گھروں میں پہنچ کر اس طرح سے دین کی تبلیغ کرو۔ یعنی مبلغ کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ وہ وقت دیکھے اور اپنے مخاطب کے لیے زیادہ سے زیادہ مؤثر طریقے سے بات کرے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے تیسری بات نبی علیہ السلام کو کہی ہے، یعنی اچھے کاموں کی نصیحت کرو، برے کام کی کسی کو تلقین نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص نیکی کر رہا ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے یا نیکی پر شرمندہ کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا شخص گناہ گار ہے۔
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے جھگڑا کرو اس طریقے کے ساتھ جو بہت اچھا ہے۔ یہ چوتھی بات ہے، یعنی ان کے ساتھ بحث مباحثے کی اگر ضرورت پیش آ جائے تو ادب اور تمیز کا خیال رکھو، بدتمیزی پہ نہ اتر آؤ، برے الفاظ نہ بولو اور کوئی ایسی بات نہ کرو جس پر بعد میں معذرت کرنا پڑے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کی راہ سے گمراہ ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایمان قبول نہیں کرتا اور بات کا رد کر دیتا ہے تو اس کا یہ رویہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو بدلہ اتنا ہی لو، مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی تمہیں تکلیف دی گئی۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو گے تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی اگر کافروں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو تو اس کا بدلہ اتنا ہی لو جتنی تکلیف ہے، اس سے بڑھ کر اگر لیا جائے گا تو پھر مظلوم ظالم ہو جائے گا اور ظالم مظلوم کی جگہ پر آ جائے گا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کیجئے اور نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ کے اوپر یا اللہ کے بارے میں، یعنی آپ اگر اللہ کے لیے صبر کریں گے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ ان پر غمزدہ نہ ہو جائیں اور نہ ہی آپ اس چیز پر دل میں تنگ ہوں جو یہ مکر کرتے ہیں۔ یعنی صبر کا معنی ہوتا ہے تھام لینا، باندھ دینا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ باندھ لو، اپنے نفس کو صبر دلاؤ اور ان کے رویوں پر غم کو لے کر بیٹھ نہ جاؤ کہ اسی غم میں مصروف رہنے کی وجہ سے دین کا بہت سا کام رہتا ہی چلا جائے۔ نہیں، بلکہ صبر کیجئے اور اپنے دل میں ان کے مکر سے تنگ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے مکروں کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ کا ساتھ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو متقی ہیں اور ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں، یعنی بہت زیادہ نیکی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین اور محسنین بنائے، اللہ ہمیں ان کی صف میں شامل فرمائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔